آپ ذرا دیکھیں کہ اگر ہماری آنکھ آوارہ ہو جائے اور اس آنکھ کو اگر غیر مرد اچھا لگتا ہے یا کسی مرد کو غیر عورت اچھی لگتی ہے تو یہ وقتی طور پر یہ قلب کا سکون ہوا کرتا ہے، لیکن یہ کہ آپ اپنی زندگی کے مقصد سے اس وقت ہٹ جاتے ہیں جب آپ کی آنکھیں آوارہ ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو گزارنے کے بارے میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو تصور دیا گیا ہے، وہ تصور تو یہ ہے کہ دنیا کو آخرت کی کھیتی بنایا گیا ہے۔ کھیتی بنایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آنکھ اگر دیکھے گی تو قرآن مقدس کو دیکھے گی، یہ آنکھ اگر دیکھے گی تو ماں باپ کا چہرہ دیکھے گی، یہ آنکھ اگر دیکھے گی تو بیوی کا چہرہ دیکھے گی، یہ آنکھ اسی چیز کو دیکھے گی جس کو دیکھنے کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے۔ اگر اس کے خلاف کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں ایک مختصر سے وقت کے لیے آنکھوں کو جو سکون ملتا ہے، دل کو جو سکون ملتا ہے، یہ آنکھیں اگر غیر عورتوں کو اور غیر مردوں کو دیکھنے والی بن جائے تو ان آنکھوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جب کل میدان محشر میں اٹھایا جائے گا، وہاں پر سوچو گے دنیا کے اندر زندگی گزاری ہے، چلو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جائے، کوئی بدلہ مل جائے۔ جب دنیا میں نیک عمل نہ کیا ہوگا تو یہ آنکھیں وہ ہو جائے گی کہ جن آنکھوں میں میدان محشر میں آگ کی سلائی کو پھرایا جائے گا۔ اللہ اکبر، سوچیں آگ کے اندر تنکا چلا جائے، تنکے کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اگر ان آنکھوں کو آوارہ کر لیا جائے، یہ آوارگی اتنی زیادہ بن جائے کہ ایک مرد سے آنکھوں کے ذریعے اگر تعلق قائم ہو گیا، اور تعلق اگر قائم ہو جاتا ہے تو چاہے مال کی لالچ ہو، چاہے غربت کو مجبوری بنایا جائے، چاہے کوئی اور معاملہ ہو، جب یہ آنکھ اتنی زیادہ آوارہ ہو جائے کہ یہ آنکھ کی آوارگی جب بستر تک لے جاتی ہے، جب زنا تک لے جاتی ہے، جب حرام کاری تک لے جاتی ہے، اور حد یہاں تک ہو جاتی ہے کہ شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے حق کو بھول کر کسی اور کے پاس حرام کاری کے لیے جاتی ہے، تو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ یہ وہ آنکھ کی آوارگی ہے جو زنا تک اگر لے جائے تو معاذ اللہ رب العالمین، زنا یہ ایسی بری وبا ہے جس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس قوم کے اندر زنا اور سود عام ہو جائے گویا کہ اس نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا ہے۔ جس قوم میں زنا اور سود عام ہو جائے گویا کہ انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ ایک سیٹ کے وہاں معاذ اللہ میری بہن کام کے لیے جاتی ہے، اگر ایک بار حرام کاری کر لی تو اس حرام کاری کے بدلے میں وہ تو 5,000 روپیہ دینے کے لیے تیار ہے، وہ تو تمہاری غربت کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے، وہ تو تم کو دنیا کے انعام دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن یہ سوچیں کہ جب ایک مرد یا عورت اگر زنا کرتے ہیں تو امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس کے ایمان کو سر کی طرف سے نکال لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ سب سے بڑی دولت ہے جس ایمان کی حفاظت کے خاطر ہمارے بزرگوں نے زندگی کو برباد کر دیا۔ کیا معاذ اللہ رب العالمین تھوڑی سی دیر ہی کے لیے صحیح، کیا کوئی مومن اپنے ایمان کو گوائے گا؟ کوئی مومن اپنے ایمان کو ضائع کرے گا؟ اور حقیقت میں آج جو پردے کا سہارا لے کر حرام کاریوں کا دروازہ کھولتے ہیں،
یا ایسا سوچتے ہیں کہ ہم اگر زنا کر لیتے ہیں، اگر کام کے لیے گئے غیروں کے ساتھ تعلق بن جاتے ہیں، ہمارے شوہر کو کہاں پتا ہے، ہمارے ماں باپ کو کہاں پتا ہے، ہمارے بھائی کو کہاں پتا ہے، ہمارا محلہ تو شریف جانتا ہے۔ لیکن یاد رکھ کر چلے کہ یہ زندگی کا تعلق صرف دنیا میں کسی محلے یا کسی خاندان کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب آنکھ بند ہو جائے گی، قبر کے حوالے کیا جائے گا، میدان محشر میں اٹھایا جائے گا، اور جب میدان محشر میں اٹھایا جائے گا تو یاد رکھنا کہ میدان محشر میں ایک محلے کے لوگ جمع نہیں ہوں گے، ایک خاندان کے لوگ جمع نہیں ہوں گے۔ اولین اور آخرین کو جب میدان محشر میں جمع کیا جائے گا تو زنا کے عذاب کے بارے میں ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جو مرد یا عورت دنیا کے اندر زنا کرتے ہیں، جو مرد یا عورت دنیا کے اندر حرام کاری کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب میدان محشر میں اٹھایا جائے گا تو زنا کرنے والا جب میدان محشر میں چلے گا تو اس کے شرمگاہ سے ایسی بدبو آتی ہوگی کہ جس کی بدبو کو دیکھ کر میدان محشر والے پریشان ہو جائیں گے، اور میدان محشر والے یہ جان لیں گے کہ یہ دنیا کے اندر زنا کرنے والا تھا، یہ دنیا کے اندر حرام کاری کرنے والا تھا۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، تو ایمان یہ اللہ کی عطا کردہ سب سے بڑی نعمت ہے۔